نحن نزلنا الذکر، یہاں دیکھیں انا بھی ہم، نحن بھی ہم، نزلنا بھی ہم، انا نحن نزلنا الذکر وانا پھر ہم لہو لحافظون، پھر تاکید 4 دفعہ ہم ہیں، انا نحن نزلنا الذکر وانا 4 دفعہ انا ہے۔ میں نے کہا بڑی بڑی زبانیں ہیں، عربی کے علاوہ جتنی زبانیں بھی آپ لے آئے سامنے، 4 دفعہ ہم کو کسی فکرے میں آپ استعمال کر کے دکھائیں گے، پھر یہ 5 مرتبہ ہے، انا نحن نحیی و نمیت و الینا المصیر، انا نحن نحیی و نمیت و الینا المصیر، 5 دفعہ ہم استعمال ہوا ہے۔ اگر 2 مرتبہ آپ اردو میں یا کسی زبان میں استعمال کریں گے تو مرتبہ فصاحت سے وہ جملہ گر جائے گا، لیکن قرآن اور عربی واحد زبان ہے دنیا میں کہ 5 ہم کو ایک جملے کے اندر لے کر آیت مرتبہ فصاحت اور بلاغت کے نقطہ عروج کو چھو رہی ہے۔ پھر دوسری بات کہ ہم ذکر کے حافظ ہیں، محافظ ہیں، انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے یقیناً ہم نے ذکر کو نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور یقیناً ہم اس کے محافظ ہیں۔ تو جیسا کہ ہمارے علماء اور صاحب لوگوں نے بتایا آپ کو کہ آج تک کوئی لفظ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ قرآن میں پہلے کچھ اور تھا تو اب کچھ اور ہے، وہی ہے جو اس وقت تھا اور اب بھی وہی ہے اور قیامت تک وہی رہے گا۔ تو یہ ضمانت اللہ نے دی کہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم یقیناً اس کے محافظ ہیں، ہم اس کو ضائع ہونے سے بچانے والے ہیں، ہم اس کی حفاظت ہر حیثیت سے کرنے والے ہیں۔ جس طرح اس میں رخنہ اندازی کرنے کی کوشش کی جائے گی ہم اس کی حفاظت کریں گے، جس اعتبار سے بھی۔ میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں اپنے سامعین کو کہ ذکر کا تو اللہ محافظ ہے، نصوص قطعیہ سے ثابت ہے، تو جو محبت ذکر ہے جس پر یہ ذکر اترا، جس پر یہ ذکر اترا، ذکر کا تو ہم بہت ذکر کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے قرآن کو ذکر فرمایا، اس لیے ایک طبقہ ذکر کا تو بہت ذکر کرتا ہے اور خود کو اہل ذکر میں شمار کرتا ہے، لیکن یہ نہیں سوچتا کہ جو محبت ذکر ہے اور جو سید الذاکرین ہے اس کے متعلق آپ کو کیا نظریہ رکھنا چاہیے۔ بھائی قرآن کے ایک ایک لفظ زبر اور زیر کی حفاظت کا جو ذمہ اٹھا رہا ہے، تو جس پر یہ قرآن نازل ہوا اور جس کے قلب اطہر پر یہ قرآن نے نزول فرمایا، اس کی حفاظت کا انتظام اس نے اس کی قبر میں لحد پاک میں نہیں کیا۔ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ دنیا سے چلے گئے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئے، وہ مجھے بتائیں کہ اگر ایک حافظ کے سینے میں قرآن محفوظ ہو جائے تو احادیث سے یہ ثابت ہے کہ اس کا جسم جہنم کی آگ میں نہیں جل سکتا۔ تو جس کا قلب اطہر محبت قرآن ہو اور جس کی سیرت خرابہ قرآن ہو، اس کے متعلق ایمان سے کہیے میں کسی مسلک کی نمائندگی نہیں کر رہا، قرآن کی نمائندگی کر رہا، قرآن کی روشنی میں قرآن کے مطالب بیان کر رہا۔
روشنی میں کہ ہم ذکر کے محافظ ہیں، تو جس پر ذکر نازل ہوا ہے اس کا کوئی مقام نہیں معذ اللہ، اس کا محافظ نہیں، وہ تو رفت تو ہے ذکر کی، برفان اعلیٰ کا ذکر ہے، وہ تو ہے، وہ الگ موضوع ہے۔ حفاظت قرآن کے جسم کی حفاظت جب اوراق پر آ جائے، جب نقش میں آ جائے، جب حروف کی صورت میں سیاہی پھیل کر الف لام میم یاسین کاف ہا یا عین صاد کی صورت میں آ جائے تو وہ سیاہی جو ہے وہ مقدس ہو جاتی ہے۔ ورنہ یہ موضوع پھیلانا نہیں چاہتا میں، ورنہ جو خلق قرآن کے قائل تھے، امام احمد بن حنبل کا انہیں سے مناظرہ رہا، امام احمد حنبل نے یہ بات نہیں مانی، انہوں نے کہا کہ قرآن اللہ کی صفت ہے، خلق نہیں ہے، کیونکہ خلق کے لیے کچھ تعطل کا دور گزرتا ہے کہ پہلے نہیں تھا اور اب ہے، کہ تخلیق سے پہلے وہ معدوم تھا پھر اس کو موجود کیا گیا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وہ قابل ذکر چیز بھی نہیں تھا، تو خلق کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ پہلے معدوم ہو۔ تو قرآن جو ہے یہ اللہ کے علم کی چیز ہے، اس کا تعلق اللہ کے علوم سے ہے، اور اللہ کا علم جو ہے اللہ کی صفت ہے، اور صفت کا ذات سے کسی لمحے انقطاع نہیں ہو سکتا۔ اس لیے امام احمد بن حنبل کے نزدیک قرآن مجید صفت الہی ہے، صفت ہے، کیونکہ اس کا تعلق علم سے، اللہ کے علم سے، اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کا خالق ہو۔ اگر علم کا خالق ہے تو مطلب ہے کہ کوئی ایسا لمحہ بھی اللہ پر گزرا جب علم نہیں تھا، تو نعوذ باللہ اللہ پر لمحہ جہل بھی گزرا۔ جس طرح اللہ اپنے علم کا خالق نہیں ہے، اپنی ذات کا خالق نہیں ہے، جب سے وہ ہے اس کی صفات بھی ہیں، اس کی ذات بھی ہے۔ جس طرح سمندر جب سے اس کا وجود ہے، سمندر خود بھی ہے اور اس کے ساتھ موجوں کا بھی وجود ہے۔ جس طرح سمندر سے موجیں منفک نہیں ہو سکتی، اسی طرح ذات سے صفات منفک نہیں ہو سکتی۔ تو صفت کی وجہ سے قرآن جو ہے وہ اللہ کی علم کی خاص ایک مقام ہے قرآن کا، کہ اللہ کی صفات میں اللہ نے اس کو پیدا نہیں کیا، اللہ کے علم ازلی میں قرآن موجود ہے کہ ایک وقت خاص پر اس کو نازل کیا جائے گا۔ یہ ایک صفت ہے اور صفت ایک مرتبہ ہے، جملہ توجہ چاہتا ہوں، صفت ہے اور صفت ایک مرتبہ ہے۔ اسی طرح بشریت، لبادہ بشریت میں آنے کے بعد محمد بن عبداللہ ایک نسب ہے، محمد بن عبداللہ ایک نسب ہے، جس کو شاید بشریت کے لفظ کو اطلاق کرنے والے محض یہ سمجھتے کہ یہ مٹی میں مل کر، جس طرح عام بشر مٹی میں خاک میں مل کر مٹ جاتا ہے، اسی طرح شاید یہ بشر بھی مٹ جاتا ہے۔ مگر اللہ نے جب اس کو ایک صفت سے موصوف کیا، وہ صفت کیا ہے؟ نبوت، رسالت۔ اس جسم کو، بشریت کو، اس بشر کو صفت نبوت سے موصوف کیا، اور جب ایک لفظ کو، جو لفظ آپ بھی بولتے ہیں، آپ بھی لکھتے ہیں، لیکن اسی لفظ کو جب آپ منسوب کرتے ہیں اللہ کی طرف قرآن کے حوالے سے، تو وہ صفت کا درجہ رکھتی ہے، وہی الفاظ صفت ہو جاتے ہیں۔ تو یہی بشریت ایک نبوت تک ہو جاتی ہے، ایک مرتبہ ایک صفت پر پہنچ جاتی ہے، کیونکہ نبوت نسب نہیں، مطلب نبوت ایک صفت ہے، ایک مرتبہ ہے، ایک عہدہ ہے۔ تو جس طرح قرآن کے الفاظ لافانی ہو جاتے ہیں، اسی طرح انبیاء کے اجساد بھی لافانی ہو جاتے ہیں۔
لفظ ہے. لفظ کا کیا معنی ہے؟ پڑھے شرح جامی. مولانا جامی کہتے ہیں کہ عقل تو تمرا و لفظ تو نواتا. لفظ کی تعریف کیا ہے جہاں علماء طالب علم بیٹھے ہیں کہ عقل تو تمرا، میں نے کھجور کھائی، و لفظ تو نواتا، اور گٹھلی کو پھینکا. لفظ کا معنی ہے پھینکنا. چونکہ ہوا ایک مخصوص شکل اپنے دہن سے انسان پھینکتا ہے باہر، اس لیے علم لغت میں اس کو لفظ کہتے ہیں. اللہ تو منہ سے پاک ہے، اللہ جسم سے پاک ہے، تو اللہ نے یہ لفظ کیسے پھینکے؟ کیونکہ لفظ کا میں نہیں پھینکنا ہے. تو قرآن مجموعہ الفاظ ہے. قرآن مجموعہ الفاظ ہے، تو اللہ تو دہن سے پاک ہے. اور لغت کی معنی اس کا یہ ہے کہ لفظ تو نواتا، میں نے پھینکا. پھینکنے کے لیے دہن چاہیے، وہ دہن سے پاک ہے. اس لیے دہن سے پاک ہے. اور لفظ کا معنی پھینکنا، اس لیے اس دہن مبارک سے اس کو نازل کیا اور نافذ کیا جس پر پھینکنے کا لفظ کے معنی کا اطلاق عالم بشریت پر صحیح ہو سکتا تھا، تاکہ اہل لغت بھی یہ نہ کہیں کہ لفظ کا معنی تو پھینکنا ہوتا ہے، پھینکنے کے لیے دہن چاہیے. پھینکنے کے لیے دہن چاہیے. تو اللہ تو دہن سے پاک ہے، اس لیے اللہ نے وہ دہن پیدا کیا جس دہن کے لیے فاضل بریلوی نے کہا ہے. اب یہ موقع نہیں ہے پھر کبھی. بہرحال جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس دہن کے لیے کہ اس سے لفظ پھینکا، وہ لفظ نکلا، وہ الفاظ آپ تک پہنچے، آپ کے کانوں تک پہنچے، آپ نے دہرایا، یاد کیا. تو اس تقاضے کے لیے بشریت کے لبادے میں اس کو بھیجا گیا، اس لباس میں بھیجا گیا، تاکہ لفظ کا صحیح اطلاق ہو جائے. اس کے لیے منہ چاہیے، اور پھر ان الفاظ کو بیان کرنے کے لیے بھی منہ چاہیے. اللہ کا کلام ہو اور ہم اور آپ بیان کریں. اللہ نے اپنا کلام نازل کیا محمد مصطفیٰ کا منہ دیکھ کر. یہ منہ چہرے کے معنی میں، چہرے کو منہ کہتے ہیں، اور جہاں سے ہم بات کرتے ہیں اس کو دہن کہتے ہیں. اور اس کی ادائیگی محمد مصطفیٰ کے دہن پاک سے کریں. تو جب الفاظ قرآن کے نہیں مرتے، میں داد تو نہیں مانگتا آپ سے، میں آپ سے داد نہیں مانگتا، لیکن بے داد بھی نہیں مانگتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو میرے سامنے علماء ہیں، کچھ مختلف لوگ میرے متعلق باتیں بھی کرتے ہیں کہ میرا یہ عقیدہ ہے، میرا وہ عقیدہ ہے. یہ غلط فہمیاں بھی پھیلائی ہوئی ہیں لوگوں نے. میں اس کا بھی جواب عنقریب، میرا چھپ رہا ہے جواب، اس کے لیے بھی آپ تیار رہیں. ہاں میں جواب لکھ رہا ہوں. لیکن میں یہ جو بات کر رہا ہوں، یہ جو صاحب اعتراض مجھ پر کرتے ہیں نا، وہ یہ بات بیان کریں جو میں نے بھی بیان کی. وہ حدیثوں کا سہارا لیں گے، وہ کوئی واقعات لائیں گے. میں نے قرآن پڑھا ہے، ایک جملہ پڑھا ہے، اس میں سے بات کر رہا ہوں. شیر کہہ سکتا نہیں اور مجھ کو کہتا ہے غلط. شیر کہہ سکتا نہیں اور مجھ کو کہتا ہے غلط. خود زبان معترض ہی خارج اب سکتی ہے. تو یہ جو بات میں نے کہی ہے، کوئی اور کہتا، یا میں جن کی بات اشارہ کر رہا ہوں وہ حسن حقیقت سے کہتے ہیں. میں حقیقت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ جو الفاظ اگر قرآن کے نہیں مرتے، کیا کوئی مسلمان، کیا کوئی دیوبندی، کیا کوئی شیعہ، سپاہ صحابہ کا کوئی فرق، یا مختلف جو اسلام کے اندر کے لوگ ہیں، کوئی کہہ سکتا ہے کہ قرآن کا لفظ مر سکتا ہے یا قرآن مر گیا؟
مرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اچھا شعر نہ ہو، میں شاعر ہوں اور کئی زبانوں میں اللہ کے فضل سے شعر کہتا ہوں، نثر بھی لکھتا ہوں، نظم بھی کہتا ہوں، سمجھ؟ تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کچھ شعر مرنے والے ہوتے ہیں، کچھ انمٹ ہوتے ہیں، نقوش کچھ زندہ جاوید ہو جاتے ہیں، امر ہو جاتے ہیں۔ تو اس انسان کی اشعار اور کلام کی مثال بچوں کی ہے، کچھ بچے مر جاتے ہیں، کچھ سانس لیتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ مرنے کی بھی دو قسمیں ہیں نا، صرف جسم خاکی سے جان کے نکل جانے پر موت کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا ہے، بعض سانس لیتے ہوئے بھی مردے ہوتے ہیں، جو ہے زندہ جنازے ہوتے ہیں، وہ ان کا نام نہیں لیا جاتا، مٹ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ جس طرح یار مجھے یاد کرانا، مجھے کئی چیزیں بھول جاتی ہیں۔ مولانا فاضل بریلوی کیا کہتے ہیں؟ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آداب تیرے، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آداب تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ فاضل بریلوی کی کوئی خوشامد نہیں میں کر رہا، بریلوی تو خوشامد کرتے ہوں گے نا، میں کوئی خوشامد نہیں کر رہا، میں سیدھی بات کہہ رہا ہوں کہ جو فاضل بریلوی نے یہ بات کی ہے، جو میں نے آیت پڑھی ہے، اس کے حوالے سے جتنی گفتگو کی ہے، اس کا یہ خلاصہ وہ شخص پہلے بیان کر رہا ہے۔ نہ مٹا ہے، کیا بڑے سے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا۔ کیوں کہ آج تک قرآن کا چرچا نہیں مٹا، نہ مٹے گا، قرآن نہیں مرے، ایک لفظ بھی نہیں مرا، کوئی جملہ منسوخ آیتیں ہو گئی لیکن ذکر موجود ہے، پڑھ رہے ہیں، تلاوت ہو رہی ہے۔ تو کیا ہوا کہ نہ مٹا ہے، ابھی تک نہیں مٹا، ابھی ایک طاغوتی قوت، اس دور کا فرعون امریکہ، اس نے یہ کہا، میں نے پڑھا کہ جہاد سے متعلق جتنی آیات ہیں ان کو قرآن سے نکالو، کہ مسلمان جو ہے اس کے اندر جو جذبہ جہاد ہے یہ ختم کیا جائے، یہ جہاد کی آیات نکالو۔ کوشش کر رہا ہے وہ، لیکن نہ مٹا ہے نہ مٹے گا، ابھی تک نہیں مٹا، کوشش ہو رہی ہے اور نہ مٹے گا، تو وہ مٹ جائے گا۔ نہ مٹا ہے، قرآن کا ذکر نہیں مٹا، کوئی شخص کیا کرتا ہے؟ تو فاضل بریلوی نے کیا فرمایا کہ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، دشمن تیرے مٹ جائیں گے، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹتے ہیں، ہر دور میں مٹتے ہیں اور مٹ جائیں گے، مستقبل میں بھی مٹ جائیں گے۔ اب کیا ہے، جس طرح اس مصرے کا تعلق قرآن سے آپ لگائیں اور سرکار دو عالم سے لگائیں، دونوں پر یہ مصرے شعر پورا فٹ ہوتا ہے۔ ذرا آزاد تھوڑی سی زندگی پیدا کریں، جو میں سن رہا ہوں مجھے اتنا پتہ چلے کہ میں زندوں سے مخاطب ہوں، صرف اتنا چاہتا ہوں، صرف اتنا۔ تو کیا مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے۔ پہلے آپ لگائیں، اے قرآن، اے اللہ کی آخری کتاب، آگے یہ شعر پڑھیں، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ ٹھیک ہے نا؟ اور اب لگائیں، اے محبت قرآن، اے آخری پیغمبر، اے ختم المرسلین، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ فاضل بریلوی نے ایک شعر کہا
جس کا تعلق قرآن سے بھی ہے اور محبت قرآن سے بھی ہے. ایک شعر کا